تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج إنهم ما قدروا ولا أن يصعدوا من فوق هذا الصد ولا قدروا ولا نقبه من أسفله ولما كان الظهور عليه أسحل من نقبه قابل كلا بما يناسبه قال فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نفسه ولا على شيء منه. اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں کہ جب ذوالقرنین نے دیوار بنا دی لوہے کی اور تانبے کی تو اب نہ تو وہ سرنگ لگا سکتے تھے اور نہ اس کے اوپر سے گزر کے آ سکتے تھے، تو لہٰذا اس سد ذوالقرنین کی وجہ سے یاجوج ماجوج جو تھے وہ قید ہو کے رہ گئے. اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے. اسباب ظاہری کی حد تک نہ وہ سرنگ لگا سکتے تھے نہ گزر سکتے تھے. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة حدثنا أبو رافع عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون الصد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان. اب ایک حدیث مبارک میں جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے، یہ روایت ہے حضرت ابی ہریرہ سے. انہوں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ ہر روز اس میں سرنگ لگانے کی کھودنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب صبح ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھی اب تھک گئے، اب کل پھر کھدائی کریں گے. اب دوسرے دن جب واپس آتے ہیں تو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہے. حتیٰ اذا بلغت مدتهم وراد اللہ ان یبعثهم علی الناس حفروا حتى اذا قادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فاستغفرونه غدا ان شاء الله فيستثنى ويعودون اليه وهو كراهيته ان تركوه. اب جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو گیا، وہ وقت پورا ہو گیا اور اللہ کا ارادہ بھی تھا اب یہ لوگوں پر نکلیں، تو وہ کھودتے رہے. جب سورج نکل آیا تو نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ چلو بس باقی جو ہے نا انشاءاللہ کل کھودیں گے. اب جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، دوسرے دن آئے تو جو کھود چکے تھے سوراخ موجود تھا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. فَيَحْفَرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ النَّاسَ يَنشُفُونَ الْمِيَاهَ. اب لوگوں کے لیے وہ نکلیں گے اندر سے اور جتنے راستے میں پانی کے چشمے ہوں گے سب پی جائیں گے. وَيَتَحَسَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا كَعِيَةِ الدَّمِ. اب لوگ بیچارے ڈر کے مارے اپنے گھروں کے اندر بند ہو گئے، قلعوں کے اندر بند ہو گئے، اور وہ ایسے بدبخت تھے کہ اپنے تیر جو ہے آسمانوں کی طرف پھینکتے تھے. اللہ کا بھی امتحان ہے کہ جب تیر واپس آتا تو اس پہ خون لگا ہوا ہوتا تھا. تو کہنے لگے کہ کہا اہل الارض ولونا اہل السماء، کہ اچھا ہم نے زمین والوں کو بھی فتح کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ہم نے فتح کر دیا، ان کو بھی ہم نے مار دیا تیر بھیج. اس کے بعد فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فی رقابہم فیفتنہم بہا، اللہ پاک ایک بیماری بھیجیں گے طاعون کی ان کی گردن میں اور وہ سب مر جائیں گے. قال الذی نفس محمد بیدہ ان دواب الارض تسمن وتشکر شکر من لحومہم ودمائہم. اور وہاں کے جو جانور تھے نا وہ پھر ان کو کھاتے رہے اور کھا کے موٹے ہو گئے ان کے گوشت. ورواہ احمد ایضا عن حسن بن موسیٰ الاشعث بن سفیان قتادہ وقد رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان عبد الله على سيد أبي هريرة قال حديث أبو رافع وخرج الترمذي من حديث أبي أبان أبي كتب قال غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسناده جيد سند اس کی ٹھیک ہے، ولكن متن في رفعه نقاط. البتہ متن جو ہے نا اس کو مرفوع حضور تک پہنچانا جو ہے یہ قابل اعتراض ہے.
لأن ظاهر الآية يقتضي من مكر من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وجدته. کیونکہ اس حدیث میں یہ آیا نا کہ انہوں نے کھود لیا، تو قرآن تو یہ کہتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے. مستطاعوا لہ، ان کی طاقت ہی نہیں تھی، نہ اوپر سے آ سکتے تھے، سرنگ لگاتے کیسے کھود لیا. ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتونه ويرسلون الطائر منه إلا القليل فيقولون غدا نفتح ويذن غدا وقت هذا كما كان يرسلون الطائر منه إلا القليل. کھودتے تھے باقی سراغ تھوڑا رہ جاتا، کہتے ہیں اچھا جی اب تھک گئے کل کھودیں گے، واپس آواز سو جاتا. فيقولون كذلك يصبحون وكما كان يرسلون يقولون نفتح ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله. آخر وہ کہہ بیٹھے انشاءاللہ. فيصبحون وهم كما فارقوا ويفتحونه. وهذا متجه ولعل أبا وتلقاه من كعب منه كثير ما كان يرسو ويحدثه فحدث به أبو هريرة وتوهم بعض رواة مرفوعا. کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ابو ہریرہ کعب الاحبار کے بعد بیٹھتے تھے، ان سے باتیں بھی سنتے تھے، تو انہوں نے تو کعب الاحبار کی بات نکل گئی، لوگوں نے اس کو حدیث بنا دیا. وَيَأْيِدْ مَا قُلْ اللَّهُ بِأَنَّ مِنْ يَذْكُرْ مِنْ نَقَبِي وَلَا نَقَبَ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ كَذَا الرَّفْعِ قَوْلِ الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا سفيان الثوري عن زيد بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أبي سفيان عن أمها حبيبة زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أربع نسوة قالت، 4 بیویوں نے یہ بات بتائی ہے. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وحمر وجهه ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب. کہ 4 عورتوں کا بیان ہے، 4 بیویوں کا بیان ہے کہ حضور نیند سے اٹھے، چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ کی زبان پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ویل للعرب. ہلاکت آ گئی، عرب کے لیے ہلاکت آ گئی، ان کے لیے وہ شر جو ہے اب قریب آ گیا جس سے یہ ہلاک ہو جائیں گے. فتح اليوم الذي یاجوج و ماجوج من هذا حلقہ، حضور نے اپنے انگوٹھے سے حلقہ بنایا کہ اتنا سوراخ انہوں نے کر لیا ہے. اب اس کا معنی یہ ہے کہ اب بڑھتا جائے گا سوراخ، اب جب وہ نکلیں گے تو پھر یہ ہلاکت ہے لوگوں کے لیے. قلت یا رسول اللہ نہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث. بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عذاب آئیں گے تو کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اگر ہمیں اچھے لوگ بھی ہیں، عابد ہیں، صالح ہیں، نیک، وہ بھی ہلاک ہو؟ ہاں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. جب بے حیائی بڑھ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب عام آ جاتا ہے، اس میں اچھے برے سب رگڑے جاتے ہیں. هذا حدیث صحیح اتفق البخاری ومسلم اخراجی من حدیث زہری. یہ صحیح حدیث ہے. ولكن ذكر حبيب وأثبت مسلم في شيء عزيز نادر قريب الوقوف في هذا الإسناد من رواية زہری رواه. کہتے ہیں کہ زہری نے روایت کی ہے اور جن سے روایت کی وہ تابعی ہیں. ومن اجتماع، اور یہ بھی سند کا کمال ہے کہ اسے 4 بیویاں ہیں. کلہ نے روا بعض کل من، اور چاروں کی چاروں صحابیاں ہیں. ثم سنتان ربیبتان سنتان زوجتان اللہ عنہن، 2 جو ہیں وہ ربیبہ ہیں اور 2 جو ہیں وہ بیویاں ہیں حضور پاک کی. تو یہ سند کا یعنی ایک عجیب ہوتا ہے کہ بھی دونوں تابعی ہوں، 4 عورتیں ہوں، 2 ربیبہ ہوں، 2 بیویاں ہوں. وقد رواد حوادنا حدثنا محمد بن مسلوق قال حدثنا محمد بن قال حدثنا وهب بن ابي هريره رضی اللہ عنہ قال فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج هذا عقد 90، جیسے نوی لکھا جاتا ہے حلقہ بنایا ہے، کتنا سوراخ کر دیا. اخرجہ البخاری ومسلم حدیث امام به وقال قال هذا رحمت من ربی. لما بنا ذو القرنین کی اللہ کی رحمت ہے. قال هذا رحمت من ربی بالناس جعل بینهم وبین یاجوج وماجوج حائلا یمنع من حبس الارض والفساد. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ سد ذوالقرنین بن گئی اور یاجوج ماجوج جو تھے وہ فساد نہیں کر سکتے تھے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا. یاد رکھو یہاں 2 قول ہیں. بعض نے فرمایا کہ وعد ربی سے مراد قیامت ہے، اور بعض نے فرمایا قیامت نہیں، بس جو وقت اللہ کے ہاں معلوم ہے جب وہ آئے گا تو پھر وہ سرنگ لگ جائے گی اور نکل آئیں گے. اذا اقترب الوعد الحق جاء دكا ساواه بالارض.
ناقتن دکا، محاورے میں کہتے ہیں جب اس کی پشت برابر ہو، لا سنام لہا یعنی اس کی کوہان نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ناقتن دکا۔ جیسے پھر میں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے جب تجلی ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے زمین کے برابر ہو گیا۔ وقال اکرمت فاذا جاء دکا کاتی کما کان وکان وعد ربی حقا، کائن اللہ کا وعدہ ہر حال میں سچا ہوگا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ بِبَعْضٍ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أي يوم يدك هذا الصد ويخرج هؤلاء فيموجون في النفس الناس فيطرفون أشياءهم، وہ وقت آ جائے گا جب کہ وہ یاجوج ماجوج نکلیں گے اور فساد برپا کر ڈالیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ حِينَ النَّاسِ فَهَذَا كُلُّهُ قبل يوم القیامت، قیامت سے پہلے دجال کے بعد ہے۔ کما سیاتی بیان عندك اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، جیسے میں واقترب الوعد الحق وترکنا بعض نے کہا هذا اول یوم القیامت، پہلا دن ہوگا۔ ثم نفخ في الصور، پھر سور پھونکا جائے گا، فجمعناهم جمعا، بل بعض نے کہا اذا مات الجن والانس یوم القیامت یختلط الانس والجن، جن انسان سب ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو جائیں گے۔ محمد بن یعقوب من هارون انطردن شیخ من بنی فضل بن عباد اذا ماج الانسان والجن، جب انسان جن مل جائیں گے، قال ابلیس انا اعلم لكم علم هذا الامر، ابلیس کہے گا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ فَيَذْعَنُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ قَدْ قَطَعُوا الْأَرْضِ، مشرق کی طرف جائے گا تو آگے ملائکہ ہے۔ ثُمَّ يَذْعَنُ إِلَى الْمَغْرِبِ وَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ قَدْ وَزَنُوا الْأَرْضَ فَيَقُولُ مَا مِن مَّحِيصٍ ثُمَّ يَذُنُّ يَمِينًا وَشِمَالًا إِلَى أَقْصَى الْأَرْضِ فَيَجِدُ الْمَلَائِكَةَ بَطْنَ الْأَرْضِ فَيَقُولُ مَا مِن مَّحِيصٍ۔ اب ابلیس جدھر بھی رخ کرتا ہے تو آگے فرشتے ہیں۔ بینما وقت اذ ارزه طریق کالشراک فاخذ علیہ وذریته، ایک چھوٹا سا راستہ ملا اس پہ وہ چل پڑا۔ وبینما هم علیہ اذ هجموا علی النار فاخرج اللہ خازنا من خزان النار فقال یا ابلیس لم تکن لک منزلۃ عند ربک لم تکن فی الجنان، خازن جہنم جو ہے وہ کہے گا ابلیس بدبخت تیرا مرتبہ نہیں تھا تو فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو جنت میں رہتا تھا۔ فَيَقُولُ لَيْسَ هَذَا يَوْمُ عِتَابٍ اللَّهُ فَرَضَ عَلَيَّ فَرِيضَةً لَعَبَدتُّهُ فِيهَا عِبَادٌ لَمْ يَعْبُدُوا مِثْلَ عَادٍ مِنْ خَلْقِهِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكَ فَرِيضَةً مَا يَقُولُ لَا أَعْمُرُكَ أَن تَكُونَ عَلَيْهِ، وہ کہنے لگا کہ اصل بات یہ نہیں ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہوتا تو میں تعمیل کرتا، اللہ نے مجھے حکم ہی نہیں دیا۔ تو وہ نار کا جو خادم وہ کہا کہ ہاں اب اللہ نے حکم دیا تعمیل کرو، اور نے کہا کیا حکم؟ نے کہا جہنم میں داخل ہو جائے، یہی حکم۔ فَيَقُولُ بِهِ وَذُرِّيَّتِهِ بِجَنَاحَيْهِ فَيَكْتُمْ فِي النَّارِ، اب سب کو اٹھا کے خود جہنم میں پھینکے گا۔ فَتَزْفُرُ النَّارُ زَفْرَةً، اب آگ جو ہے نا اس سے آواز نکلے گی جیسے دھواں پھٹتا ہے آواز۔ لا يبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل، کوئی فرشتہ نہیں بچے گا نہ کوئی نبی، الا جثا لرکبتہ، مگر وہ گھٹنوں پہ گر جائے گا۔ ترى كل امة جاسية، كل امة، وهكذا رواه ابن ابي حاتم من حديث يعقوب الكمي به، ثم رواه من وجه آخر يعقوب بن هارون انطرد نبي بعض ذكر بعضهم يوم يموت في بعض، قال الانس والجن يموت بعضهم في بعض۔ وقال الطبراني حدثنا عبد الله بن محمد بن عباس الاصبهاني قال حدثنا ابو مسعود احمد بن فرات حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا المغيث مسلم نبی اسحاق بن وهب بن جابر بن عبد الله بن عمرو بن ياجوج ماجوج من آدم، یہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ وَلَوْ رُسِلُوا لَأَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَعَائِشَهُمْ وَلَنْ يَمُوتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلَّا تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا، ان کا کوئی ایک بھی بندہ جب مرتا ہے تو اس کی 1000 اولاد ہوتی ہے۔
وَإِنَّ مِن وَرَائِهِمْ ثَلَاثَ أُمَمٌ تَابِعِينَ، اس کے پیچھے یہ 3 امتیں، لیکن یہ روایت بالکل غریب ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ وَلَمْ النَّسَائِي بْنُ نَذِيرٍ نُعْمَانَ بْنُ سَلَمَةَ بْنُ أَبِي أَوْسَ نَبِيًّا جَدِّيًّا وَسَلَمَ يَوْسَفُونَ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَهُمْ نِسَاءٌ يَعْمَلُونَ مَا شَاءُوا وَالشَّجَرُ يَلْقَحُونَ مَا شَاءُوا وَلَا يَمُوتُ مِنْهُ إِلَّا تَكْفُرُ خِلْفًا صَالِحًا۔ یاجوج ماجوج جو ہے وہ بھی ان کی عورتیں بھی ہیں، ان سے جماع بھی کرتے ہیں، اور بڑی ان کے پاس قوت ہے، جب تک چاہتے ہیں جماع کرتے رہتے ہیں، اور درخت بھی ہیں جس کی وجہ سے ان کو حمل ٹھہرتا ہے۔ تو بہرحال جب وہ مرتے ہیں ایک کے پیچھے 1000 اولاد ہوتی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَالصُّورِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْقَدِيمِ يُنفَخُ فِيهِ وَالَّذِي يَنفُخُ فِيهِ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ بِطُولِهِ وَالْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يُخْبِرُونَ كَيْفَ أَنْعَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَا جَبْهَتُهُ اسْتَمَعَ مَاذَا يُؤْمَرُ۔ حضرت نے فرمایا کیسے آدمی لطف اٹھائے، فرشتے نے سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، نظریں اوپر اٹھی ہیں، کب حکم ہوتا ہے۔ قالوا کیف نقول، صاحب نے پوچھا حضرت ہم اس حال میں کیا آپ نے کہا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ اس وقت کی مصیبت سے بھی یہ کلمہ بچا لے گا، تو دنیا کی مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ علی اللہ توکلنا قال فجمعناهم جمعا احضرنا الجميع للحساب قل ان الاولین والآخرین مجموعون لمیقات یوم معلوم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا۔ سب کٹھے ہوں گے تو یاد رکھیں گے یاجوج ماجوج بھی ایک قوم ہے، اور سد ذوالقرنین کی وجہ سے وہ بند ہے، وہ نہیں نکل سکتے۔ جب وقت آئے گا تو وہ نکلیں گے، اور نکلیں گے تو پوری زمین میں فساد پھیلا دیں گے۔ اور یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے اتر چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 80 سال ہو، اترنے کے بعد 40 سال مزید زندہ رہے گے، تو آپ کی مجموعی عمر جو ہے وہ 120 سال۔ تو ان کے زمانے میں یہ یاجوج ماجوج نکلیں گے تو آپ حکم دیں گے لوگوں کو کہ بھئی پہاڑوں پہ اور غاروں میں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، دروازے بند کر دو، یہ بڑی فسادی قوم ہے، یہ فساد مچائے۔ اور پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے گردن میں ایک پھوڑا نکلے گا جیسے فوراً لاکھوں کی تعداد میں مر جائیں گے۔ اب جب وہ مر جائیں گے تو زمین پہ ہر جگہ ان کی لاشیں پڑی ہیں، پوری زمین میں بدبو ہو جائے گی، بندہ گزر ہی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ اس عذاب سے بچائیں۔ تو فرماتی ہیں کہ کچھ اللہ ایسے پرندے بھیجیں گے، وہ اتنے طاقتور ہوں گے کہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے کسی سمندر میں جا کے پھینک دیں گے، اور پھر اللہ شدید بارش بھیجیں گے، وہ زمین پاک ہو جائے۔ اتفاق سے بارش کا لفظ آ گیا تو آپ بھی دعا کر لیں کہ اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ آج اللہ کے مہمان الحمدللہ روز بروز قافلے آ رہے ہیں، اور یہ دریا اور سمندر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اور شدید گرمی۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ اپنے مہمانوں کے لیے موسم ٹھنڈا کر دیں۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین، اللہم اسقِ عبادک و بلادک و بہائمک وانشر رحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اسقِ عبادک الحجاج والمعتمرین، اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب۔ تو وہ بارش آئے گی تو وہ جگہ جو ہے وہ دھل جائے گی، صاف ہو جائے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے باب لد پہ، اور اس کے بعد 40 سال حضرت عیسیٰ زندہ رہیں گے، اور پوری دنیا میں عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اللہ زمینوں کو حکم دیں گے کہ فصل اگاؤ، اور آسمانوں کو حکم دیں گے کہ رحمت کی بارشیں برساؤ۔
جب انصاف ہوگا، عدل ہوگا، رحمت آئے گی، اور جب نا انصافی ہوگی تو اللہ کے عذاب آتے ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکہ مدینے کے لیے حج کے لیے تشریف لائیں گے، زیارت کے لیے، پھر آپ کی موت مدینے میں آئے گی اور روضہ محمد مصطفیٰ میں دفن ہوں گے۔ واللہ اعلم۔